نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین. اعراب القرآن سلسلے میں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، اور آج کے سبق میں آنے والی آیت کو گرامیٹیکلی اینالائز کرتے ہیں. آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 52، 53 اور 54 کو گرامیٹیکلی اینالائز کریں گے. تو تینوں آیات آپ اسکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک مرتبہ ان آیات کو پڑھ دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. صدق اللہ العظیم. ان تینوں آیات میں استعمال ہونے والے الفاظ میں سے اسماء، حروف اور افعال کو الگ کرتے ہیں جی. ثم حرف ہے اور حرف عطف ہے. عفونا فعل اور نا کے ساتھ یہ جمع متکلم ماضی کا صیغہ ہے. انکم جار مجرور ہے، تو ان حرف جر ہے اور ظاہر بات ہے اسم اس کے ساتھ ہوگا، یا ظاہر اسم ہوگا یا ضمیر ہوگا، تو کم ضمیر کے طور پہ آیا ہے. من بعد ذالک، پھر من حرف جر ہے، اس کے بعد پھر بعد ظرف ہے اور ذالک اسم ہے یعنی مضاف الیہ ہے. ظرف جب بھی آئے گا اس کے بعد مضاف الیہ ہوگا. لعلکم تشکرون میں لعل حرف ہے اور حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، اور اس کا اسم کم ضمیر ہے اور تشکرون جو ہے لعل کی خبر کے طور پہ استعمال ہو یعنی فعل ہے. اس کے بعد دوسری آیت میں وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ میں واو حرف ہے، اذ یہ پھر ایک مرتبہ آ گیا. اذ ظرف، آتینا فعل ماضی نا کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں تو جمع متکلم کا صیغہ ہے. موسیٰ اسم، الکتابہ اسم، واو حرف، الفرقان اسم، لعلکم تہتدون بالکل اسی طرح لعلکم تشکرون کی طرح. لعل حرف از حروف مشبہ بالفعل، کم جو ہے وہ لعل کا اسم ہوگا اور تہتدون جو ہے اس کی خبر ہوگی. باقی تفصیل سے انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے اسے آیت کا کمپلیٹ انالیسس کرتے ہوئے. اس کے بعد اگلی آیت ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، واو پھر حرف، اذ ظرف، قال فعل، موسیٰ اسم، لِقَوْمِهِ میں لام حرف جر ہے تو اس کے بعد اسم ہوگا، اور اسم کے بعد اٹیچ ضمیر ہو تو کنسٹرکشن مضاف مضاف الیہ کی بنتی ہے. تو قومی مضاف مضاف الیہ ہو گیا. یا قومی میں یا حرف و ندا ہے اور قومی جو ہے یہ منادہ ہے. انکم، انا حرف از حروف مشبہ بالفعل اور اس کا اسم کم، ظلمتم فعل، اور تم جب بھی آئے گا فعل میں تو فعل ماضی کا صیغہ ہوگا اور جمع حاضر کا صیغہ ہوگا. انفسکم اٹیچ ضمیر اسم کے ساتھ لگی ہو تو مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن. باتخاذکم العجل، با حرف جر ہے، اتخاذ اسم ہے، کم اسم کے ساتھ اٹیچ ضمیر مضاف مضاف الیہ، العجل اسم الف لام لگا ہوا ہے، فا حرف، توبو فعل امر، الہ حرف، بارئکم اس کے ساتھ پھر اٹیچ ضمیر آ گئی تو مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن. فاقتلوا انفسکم، فا پھر حرف، اقتلوا فعل امر، انفسکم اسم کے ساتھ اٹیچ ضمیر تو مرکب اضافی کنسٹرکشن. ذالکم اس پہ پہلے بات ہو چکی ہے پچھلی آیت میں تفصیل سے، یہ ذالکہ ہی ہے لیکن مخاطب کے اعتبار سے کم لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے. خیرun اسم، تنوین نشانی، لکم میں حرف جر اور اس کے بعد ضمیر. عند باریکم، عند ظرف ہے تو ظرف کے بعد ہمیشہ مضاف الیہ ہوگا جو کہ باریکم یعنی پیچیدہ مرکب اضافی کی صورت میں ہے.
فتابہ علیکم میں فا حرف، تابہ فعل، علیکم میں حرف جر اور ساتھ اسم ضمیر مجرور، اور انہو هو التواب الرحیم میں انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، ہو جو ہے اسم جو کہ انا کا ہی اسم ہے، ہوا پھر ایک ضمیر ہے اسم اور مرفوع ضمیر ہے، کیوں آئی ہے یہ بعد میں دیکھیں گے، التواب اسم اور الرحیم اسم۔ تو الحمدللہ تینوں آیات میں استعمال ہونے والے افعال، حروف اور اسماء کو ہم نے دیکھ لیا۔ اب چلتے ہیں جی پہلی آیت جو کہ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون ہے، اور اس آیت کے جملے بناتے ہیں۔ تو پہلا جملہ کیا بنتا ہے اگلی سکرین پہ دیکھتے ہیں جی، جملہ بن رہا ہے ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، ثم حرف عطف ہے اور یہ بالکل یعنی اسی مقصد کے لیے آیا ہے جیسا کہ پچھلی آیت میں ثم تھا، یعنی حرف عطف بھی ہے، ترتیب بھی بتا رہا ہے کہ پھر اس کی یعنی اس کے بعد کیا ہوا، پھر اس کے بعد کیا ہوا، تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ تو حرف عطف ہے اور عفونا فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ اس کے مادے پر بات کر لیتے ہیں، اگلے پیج پہ آپ اس کا مادہ دیکھ رہے ہیں، عین فا واو، باب نصر ینصرو سے غیر صحیح فعل کی قسم ناقص واوی، عفا و یعفو اصلی، اور چینجز کے بعد عفا یعفو عفون۔ ایک معنی ہے اس کے کسی چیز کا نشان مٹا دینا، یعنی اپنا حق معاف کرنا، دوسرے کی غلطی کو معاف کرنا۔ دوسرے معنی اس کے ہیں کسی چیز کو بڑھانا یا لمبا کرنا، یعنی ڈھیل دینا، درگزر کرنا، اور اس مفہوم کے لیے بتا رہے ہیں کہ زیادہ تر ان کا صلہ آتا ہے، یعنی ان کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ تیسرے معنی ہے اس کے بڑھنا یا لمبا ہونا، اور تینوں معنی کے اعتبار سے قرآن مجید سے آیات کے ریفرنسز موجود ہیں، آپ تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ اگلی سکرین پہ اسی مادے سے اوفو فعل امر ہے، وافو انا ہم سورۃ البقرہ میں جو آخری آیات پڑھتے ہیں اس کے حوالے سے یہ ضروری لفظ تھا تو میں نے ذکر کر دیا۔ اسم الفاعل عافن بنتا ہے، اور عفون یہ بھی استعمال ہوا ہے، اور بڑی مشہور دعا جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے لیلۃ القدر کے حوالے سے، تو اللہم انک عفون، ٹھیک ہے، اس میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، یہ فعول کے وزن پہ مبالغہ ہے۔ عفو یعنی عفون معافی، درگزر، بڑی ہوئی یعنی اضافی چیز یا ضرورت سے زائد چیز کے لیے یہ لفظ استعمال ہوگا۔ تو واپس آتے ہیں جی آیت کی طرف، عفونا ہم نے درگزر کر دیا، ان کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے، تو جو دوسرے معنی ہیں یعنی درگزر کرنا، ڈھیل دینا، کسی چیز کو بڑھانا یا لمبا کرنا، تو یہاں پر ڈھیل دینا یعنی درگزر کرنا معنی میں ہم لے لیں گے۔ عفونا عنکم ہم نے درگزر کیا تم سے، لفظی ترجمہ جو ہے وہ تم سے ہی بنتا ہے، تو ان جو ہے اپنے معنی میں استعمال یہاں پر ہو رہا ہے، لیکن یہ ایک پریپوزیشن کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ تو عفونا فعل اور فاعل ہو گیا، اور عنکم جار مجرور متعلق ہو گیا عفونا فعل کے، اور اسے ہم محلاً منصوب بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ پریپوزیشن کے ساتھ مفعول استعمال ہو رہا ہے۔ من بعد ذالک، من بعد ذالک، من حرف جر ہے، بعدی ظرف ہے، اور ذالک مضاف الیہ ہے۔ ذالک چونکہ اس میں اشارہ ہے اور اس میں اشارہ مبنی ہوتا ہے واحد اور جمع کا، لہٰذا یہاں پر ہم اسے محلاً مجرور کہیں گے، اور بعد جو ہے یہ مجرور ہے من حرف جر کی وجہ سے، تو بعد ظرف اور ذالک مضاف الیہ، ظرف مضاف الیہ مل کر یہ مجرور ہو گئے حرف جر من کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر یہ کیا بنا، یہ بنے گا معرفہ کے بعد جب بھی جار مجرور آتا ہے، ہم نے پچھلی آیت میں بھی یہ رول پڑھا تھا کہ عام طور پہ وہ معرفہ کے لیے حال بن کر آتا ہے، تو انکم لفظ میں جو کم کی ضمیر ہے اس کا یہ حال بن رہا ہے من بعد ذالک، کلیئر ہو گیا۔ تو اب ہم اس کو گرامیٹیکلی اس طرح انالائز کریں گے کہ عفونا فعل ہو گیا، فعل اور فاعل ہو گیا، ان کم میں ان حرف ہو گیا، اور کم جو ہے یہ صاحب الحال یا ذوالحال ہو گیا، اور من بعد ذالک یہ حال بن گیا کم کے لیے۔ ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ مجرور ہو گیا ان حرف جر کے لیے، اور ان حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کے متعلق ہو گیا عفونا فعل کے لیے۔
افونا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ معطوف ہو گیا پچھلی آیت کے جملے پر. ٹھیک ہے, تو اس طرح ہم اسے جوڑ دیں گے انشاءاللہ تعالی. باقی اس کے بعد پھر اس آیت کا اگلا جو حصہ ہے وہ کیا ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. لعلکم تشکرون. لعل ہم جانتے ہیں کہ حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے. حرف از حروف مشبہ بالفعل یعنی حروف مشبہ بالفعل جب بھی آئیں گے ان کا ایک اسم ہوگا, ایک خبر ہوگی. اسم ان کا منصوب ہوگا اور خبر ان کی مرفوع ہوگی. تو لعل اس کا اسم کم کی ضمیر ہے اور اس کی خبر جو ہے تشکرون فعل ہے. تو کم ضمیر جو ہے یہ منصوب ہے اور تشکرون فعل کو یعنی جملہ فعلیہ کو ہم یہاں پر محلاً مرفوع کہیں گے. تشکرون شین کاف را مادہ واو نون نکال دیں یعنی اونا کی آواز آ رہی ہے جمع مذکر, اور یہ فعل مضارع ہے یا اسم ہے. علامت مضارع دیکھ کے پتہ چل جائے گا, علامت مضارع تا لگی ہوئی ہے تو حاضر کا صیغہ ہے. تو شکر یشکرو شین کاف را مادہ شکر یشکرو شکرن شکر کرنا. تو تشکرون تم شکر کرتے ہو لفظی ترجمہ ہوگا اور یہ فعل اور فاعل جملہ فعلیہ ہو کر یہ بن جائے گا کم کی خبر. اور تشکرون چونکہ جملہ فعلیہ خبر بن رہا ہے تو اس میں ایک آیت کا ہونا ضروری ہے جو کہ واو کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں کم کے مطابق ہے. تو الحمدللہ اللہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. اب یہ جملہ کیا بن رہا ہے اس کو جب ہم جملے کے اعراب میں دیکھیں گے تو انشاءاللہ کنفرم ہو جائے گا. تو لعل عام طور پہ وجہ بتانے کے لیے آتا ہے تو ہم اس کو جملہ تعلیلیہ کہہ سکتے ہیں. تو الحمدللہ آیت نمبر 52 جو ہے ہماری یہاں پر اعراب کے اعتبار سے مکمل ہو گئی. آگے چلتے ہیں اگلی آیت پہ. اس آیت کا پہلا حصہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ. وہ عاطفہ اذ ظرف بالکل پہلے کی طرح جس طرح پہلی آیات میں گزرا ہے, اور اس کے بعد جو آگے آئے گا وہ اس کا مضاف الیہ ہوگا. آتینا نا کے ساتھ آ رہا ہے فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ حمزہ تا یا مادہ چونکہ پہلے بھی آ چکا ہے اس لیے میں آپ کو سکرین پہ نہیں دکھا رہا. حمزہ تا یا مادہ باب فعل آتا یؤتی ایتا ان دینا. اب یہ دینا فعل ایسا فعل ہے جو دو مفعول چاہتا ہے, کسی کو دینا اور کوئی چیز دینا. تو ایک مفعول وہ ہوگا جس کو آپ دے رہے ہیں اور دوسرا مفعول ہوگا وہ چیز جو آپ دے رہے ہیں, اور دونوں مفعول اس کے جو ہیں وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتے ہیں. لہٰذا آپ دیکھیں آتینا ہم نے دیا, ہم نے دیا کس کو دیا موسیٰ کو دیا. موسیٰ پہلا مفعول ہو گیا اور کیا دیا الکتابہ کتاب دی. ٹھیک ہے, تو دونوں مفعول ہو گئے جی آتینا فعل کے. الفرقانہ یہ معطوف ہو گیا الکتابہ پہ. ٹھیک ہو گیا, تو ہم نے دیا موسیٰ کو کیا دیا کتاب اور فرقان, الکتاب اور الفرقان. تو اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا الکتاب اور الفرقان ایک ہی چیز کے دو نام ہیں یا یہ دو الگ الگ چیزیں تھیں. یہ آپ کو گرامر نہیں بتائے گی, یہ آپ کو تفسیر بتائے گی. تو اس قسم کی تفصیل آپ کسی اچھی تفسیر میں دیکھ سکتے ہیں. ہم بھی انشاءاللہ تعالی جو تفسیر جلالین یہاں پر دیکھیں گے اس میں چیک کر لیں گے کہ یہ ایک ہی انہوں نے مانا ہے اس کو یا الگ الگ چیزیں مانا ہے. بہرحال گرامر کے اعتبار سے ہم الکتابہ کو معطوف علیہ کہیں گے اور الفرقان کو معطوف. تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مفعول ثانی ہو جائے گا آتینا فعل کا. آتینا فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ بن گیا از ظرف کا, اور اس ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر ٹھیک ہے یہ واو عاطفہ کے ذریعے عطف ہو جائے گا. یا وہی اسلوب رکھیں پیچھے عطف کر لیں یا اذکرو ایک محذوف فعل کے لیے اسے مفعول بہ بنا لیں. اس کے بعد آگے آ رہا ہے لعلکم تہتدون. پھر لعل آ گیا جی, بالکل اسی طرح کا پیٹرن ہے اس لیے اس میں ہمیں زیادہ وقت نہیں لگے گا. لعل حرف از حروف مشبہ بالفعل, لعل کا اسم کم اور تہتدون لعل کی خبر. باقی ساری باتیں وہی ہیں کہ تہتدون جملہ فعلیہ ہے اور فعل مضارع کا صیغہ ہے, اونا کی آواز ہے, علامت مضارع تا کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں تو حاضر کا صیغہ ہو گیا, اور
مادہ جو ہے اس کا ہا دال یا مادہ ہے اور غیر صحیح فعل کا مادہ ہے تو باب افتعال میں استعمال ہوگا اہتدا یہتدی ہدایت پانا. کلیئر ہو گیا؟ تو تہتدون تاکہ تم ہدایت پاؤ، اور تہتدون کو ہم محلاً مرفوع کہیں گے کیونکہ لعلہ کی خبر کے طور پر استعمال ہو رہا ہے اور واو اس میں عائد ہے جو کہ لعلہ کے اسم کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے. تو الحمدللہ اس میں کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے، اسے آپ الحمدللہ پچھلے لعلکم تشکرون کے طور پہ ہی سمجھ سکتے ہیں. اس کے بعد اگلی آیت شروع ہو رہی ہے اور اس کا پہلا جملہ جو ہے وہ ایک لمبا جملہ آپ دیکھ رہے ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ. واو حرف عطف آ گیا، از پھر ظرف آ گیا، اس کے بعد مضاف الیہ ہوگا قال موسیٰ سے لے کے. قال فعل، موسیٰ اس کا فاعل ہو گیا. اور موسیٰ مفعول کیوں نہیں ہو سکتا جی مجھے بتائیے؟ آپ کہیں گے جی موسیٰ چونکہ موسیٰ مرفوع بھی موسیٰ ہوتا ہے، منصوب بھی موسیٰ ہوتا ہے اور مجرور بھی موسیٰ ہوتا ہے، تو جس سے کہا جاتا ہے نا وہ لام کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو موسیٰ پر لام نہیں داخل، آگے لام داخل ہے لی قومی ہی، تو اس لیے ہم موسیٰ کو فاعل کہہ رہے ہیں کالا کا. کالا فعل، موسیٰ فاعل، لی قومی ہی لام جارہ اور قوم کا لفظ اسم ہے اور اٹیچ ضمیر کے ساتھ آ رہا ہے تو مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن بن گئی. مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن جو ہے یہ مجرور ہو گیا لام جارہ کے لیے اور لام جارہ اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہو گیا کالا فعل کے لیے. ٹھیک ہو گیا؟ اب جو کالا کا مفعول اصل میں مقول القول جسے ہم کہتے ہیں نا وہ آ رہا ہے، لام کے ساتھ وہ آئے گا جس سے کہا جاتا ہے اور جو کچھ کہا جاتا ہے وہ اس کا مفعول ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور وہ ایک جملہ ہوتا ہے اور وہ جملہ آگے آ رہا ہے کہ یا قومی انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، یہاں تک ہے ابھی. ٹھیک ہے؟ باقی وہ کنٹینیو ہوگا آگے، لیکن ہم یہاں تک اسے کر رہے ہیں کہ یہ اس کا مفعول بنے گا، مقول القول بنے گا اور اسے ہم یہاں پر محلاً منصوب کہیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ یا حرف ندا ہو گیا، جب بھی حرف ندا آئے گا آگے منادا ہوگا، وہ آگے آ رہا ہے منادا جی قومی، اور قومی میں میم کی زیر بتا رہی ہے کہ یا متکلم محذوف ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ تھا یا قومی، اے میری قوم. تو یا ہم جانتے ہیں کہ یا قائم مقام ادعو فعل کے ہوتا ہے اور یہ جو منادا ہوتا ہے یہ قائم مقام مفعول ہوتا ہے ادعو فعل کا. ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بن جاتا ہے ندا، اور پھر جواب ندا آگے آ رہا ہوتا ہے جو کہ انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل کی صورت میں ہے. پھر یہ ندا اور جواب ندا مل کر جملہ ندائیہ بنتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور یہ جملہ ندائیہ جو ہے یہ بنے گا کالا فعل کے لیے مفعول، یعنی اس کا مقول القول. کلیئر ہوگی بات؟ اب جو جواب ندا ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں. وہ حرف انا سے شروع ہو رہا ہے اور انا جو ہے آپ کا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے. جب بھی یہ آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی، اس کا اسم منصوب ہوگا جو کہ آپ کم کی ضمیر کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، اور اس کی جو خبر ہے وہ مرفوع ہونی چاہیے، تو وہ ایک جملہ فعلیہ کے طور پہ آ رہی ہے جو کہ ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل ہے. تو اس خبر کو یعنی اس جملہ فعلیہ کو ہم محلاً مرفوع کہیں گے. اب اس خبر پر بات کر لیتے ہیں. خبر ہے جی ظلمتم، تم کے ساتھ آ رہا ہے ماضی، تم تو جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے جی. ظلمہ یظلمو ظلمن، بہت دفعہ بات ہو چکی ہے اس ماتے پر. تم نے ظلم کیا، اور جملہ فعلیہ ہے تو اس میں ضمیر ہونی چاہیے جو انا کے اسم کی طرف لوٹے، تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر جو انتم کی ضمیر ہے وہ آپ کم کی طرف لے جائیں، یا پھر انفسکم میں آگے آ رہی ہے وہ بھی آپ لے کے جا سکتے ہیں، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. تو ظلمتم، تم نے ظلم کیا. کس پہ ظلم کیا؟ اپنے آپ پر ظلم کیا. انفسکم مضاف مضاف الیہ یہ مفعول بھی ہو گیا ظلمتم کا. با حرف جر ہے اتخاذکم العجلہ. اتخاذ جو ہے یہ مصدر ہے. کس کا مصدر ہے؟ اتخذ یتخذو، جو ہم نے پچھلی آیت میں کیا تھا. پچھلی آیت سے مراد ہے کہ پچھلے لیسن کی آیت میں کیا تھا. ٹھیک ہے؟ اتخذ یتخذو، اتخاذن پکڑنا، بنانا کے معنی میں ہم نے دیکھا تھا، اور دو مفعول یہ چاہتا ہے، ایک مفعول جس کو بنایا جائے اور دوسرا مفعول جو بنایا جائے. جیسے اس کی ایگزامپل میں نے آپ کو ایک یاد کروائی ہے کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا،
یہ آپ یاد کر لیں بس کہ اللہ نے ابراہیم کو دوست بنا لیا، تو اللہ فاعل ہو گیا، ابراہیم مفعول اول ہو گیا، اور خلیلاً جو ہے وہ مفعول ثانی ہو گیا۔ تو یہاں پر اتخاذ مصدر استعمال ہوا ہے، اور مصدر جب استعمال ہوا ہے نا تو مصدر کا استعمال اس طرح ہوتا ہے جی، یا تو یہ اپنے فاعل کی طرف مضاف ہو کر آتا ہے، اب یہاں پر یہ دیکھیں اپنے فاعل کی طرف مضاف ہو کر آ رہا ہے، یعنی میں با کو ذرا سائڈ پہ کر رہا ہوں، با کی وجہ سے یہ مجرور ہے نا، میں اس کو ذرا مرفوع پڑھ رہا ہوں، اتخاذکم تمہارا پکڑنا، تمہارا پکڑنا، تو یہ جو فاعل تھا نا اس کی طرف مضاف ہو رہا ہے مصدر، اور جو الاجلہ ہے یہ اتخاذ مصدر کے لیے مفعول بھی بن کر آ رہا ہے، پہلا مفعول، اور دوسرا مفعول یہاں بھی ہڈن ہے، یعنی تمہارا بچھڑے کو بنانا، کیا بنانا؟ الہن، معبود بنانا، الہن مفعول ثانی جو ہے وہ محذوف ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو مصدر جب بھی استعمال ہوگا یہ یا تو اپنے فاعل کی طرف مضاف ہو کر ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے، یا مفعول کی طرف، تو یہاں پر یہ فاعل کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہوا ہے اتخاذ، اور مفعول اس کا الاجلہ جو ہے یہ اس کے مفعول کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اب اتخاذ مجرور ہے با حرف جر کی وجہ سے، اور یہ با حرف جر جو ہے یہ با یہاں پر سببیہ ہے، یعنی تمہارے بچھڑے کو پکڑنے کی وجہ سے، یعنی تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، کس وجہ سے ظلم کیا؟ کس سبب سے ظلم کیا؟ تمہارے بچھڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ تو معبود میں وہ بریکٹ میں بول رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس کا مفعول ثانی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو اب ذرا جوڑتے ہیں، انکم سے انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہو گیا، کم انا کا اسم ہو گیا، اور ظلمتم انفسکم باتخاذکم الاجلہ جو ہے، ظلمتم فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر انا کی خبر جو کہ محلاً مرفوع ہے، انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو کر جواب ندا بن گیا ندا کے لیے، اور ندا کیا ہے؟ وہ ہے یا قومی، پورا جملہ ندا ہے جو کہ ادعو فعل اور مفعول بھی یعنی منادہ سے مل کر بنا ہے۔ اب یہ ندا اپنے جواب ندا سے مل کر یہ بن رہی ہے قالا فعل کے لیے مفعول یعنی مقول القول، اور اسے ہم کہیں گے محلاً منصوب ہے، کیونکہ قالا کا مفعول جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے۔ موسیٰ قالا کا فاعل ہو گیا، اور لقومی ہی قالا کے متعلق ہو گیا، اور قالا اپنے فاعل، متعلق اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر از ظرف کے لیے مضاف الیہ ہو گیا، اور ظرف از اپنے مضاف الیہ سے مل کر واو عاطفہ کے ذریعے عطف ہو گیا پچھلی آیت پر۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اتنے حصے میں کوئی ایسا لفظ نہیں تھا کہ جس کے لیے ہمیں ڈکشنری کی مدد لینی پڑتی، لیکن یہ جو چل رہا ہے نا جواب ندا، یہ آگے بھی چل رہا ہے، لیکن میں نے یہاں تک آپ کو پکا کر دیا، باقی آپ انشاءاللہ تعالیٰ عطف کرتے رہیں اس پر، جیسے کہ میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگلی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں فتوبو الی بارئکم، فا حرف عطف ہو گیا، توبو تابا یتوبو سے فعل امر ہے، جمع کا صیغہ ہے، توبو الی کے ساتھ آ رہا ہے، تو توبہ کرنا، بندے کا رب کی طرف توبہ کرنا، اور اللہ کے ساتھ آئے گا تو اللہ کا بندے کو معاف کر دینا۔ ان معنی میں ہم تفصیل سے دیکھ چکے ہیں، تو یہاں صرف میں ریفرنس کے طور پہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ توبو پس تم توبہ کرو، الی بارئکم، الی حرف جر اور بارئکم مضاف الیہ مجرور۔ یہاں پر باری کا لفظ جو ہے یہ ذرا دیکھ لیں، اگلی اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، بارا حمزہ مادہ ہے، با فتح یفتح، برا یبرأ برأن، عدم سے وجود میں لانا، یہ بڑے اہم معنی ہیں جی، عدم سے وجود میں لانا، وجود بخشنا۔ باب سمیہ سے آتا ہے تو بریا یبرأ برأن، کسی ناپسند ذمہ داری سے نجات پانا یعنی بری ہونا۔ بارئن فاعل ان کے وزن پہ اسم الفاعل ہے، یعنی وجود بخشنے والا، ٹھیک ہے، وجود بخشنے والا۔ تو باری، الباری اللہ تعالیٰ کا جو ایک صفاتی نام ہے، الباری وجود بخشنے والا، یعنی عدم سے وجود میں لانا، کوئی چیز تھی نہیں اسے پیدا کر دینا،
بات سمجھ میں آ گئی. اور بریون کا لفظ فعیل کے وزن پہ صفت ہے، یعنی ذمہ داری سے فارغ ہونے والا، جسے ہم اردو میں بریء الذمہ بھی کہتے ہیں. توبو الی بارئکم، اپنے یعنی رب کی طرف توبہ کرو، اپنے رب کی طرف پلٹو. توبو فاعل کیونکہ پہلا اور چوتھا صیغہ، یعنی اب امر میں بھی پہلا اور چوتھا ہم سمجھیں گے، ٹھیک ہے، نہیں ہے تو فاعل ساتھ ہی بول دیں گے، اور الی بارئکم متعلق ہو جائے گا توبو فعل کے لیے. تو توبو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ عطف ہو گیا پچھلے جملے پر. فتوبو الی بارئکم میں فا ہم نے عاطفہ کہا ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کو فا کو ہم ساتھ عاطفہ کے ساتھ ساتھ سببیہ بھی مانیں گے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کا ترجمہ یہاں پر اس لیے کے ساتھ کیا جائے گا، لہٰذا یا اس لیے. لہٰذا توبو الی بارئکم، تم کیا کرو، توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی جناب میں. اس طرح پھر اس کا ترجمہ کچھ کیا جائے گا. تو یعنی تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، ٹھیک ہے، اور کس ذریعے سے کیا، باتخاذکم العجلہ، فا پس، ٹھیک ہے، تو یعنی اب اس کے سبب سے تم، لہٰذا اس لیے کے ساتھ ترجمہ ہوگا، لہٰذا تم توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی جناب میں. کلیئر ہوگی جی بات. اب آگے چلتے ہیں، آگے ہے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. یہ فا کو ہم عاطفہ مانیں گے، اور کیا کرو، یعنی توبہ کرو، اس کے بعد کیا کرو، یعنی تاکیب کے لیے یہاں پر آ رہا ہے، ترتیب بتانے کے لیے کہ یہ توبہ کرو اور پھر اس کے بعد کیا کرو. اقتلوا انفسکم، قاف تا لام مادہ، قتل یقتلو سے فعل امر ہے، اقتلو جمع کا صیغہ ہے، فاعل ساتھ ہی ہے، اور انفسکم مضاف الیہ مفعول بہ ہو گیا. اقتلو فعل کا، اقتلو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر یہ معطوف ہو گیا. اور یعنی پھر اپنے آپ کو قتل کرو، لفظی ترجمہ ہوگا یعنی اپنی جانوں کو قتل کرو. اب اپنی جانوں کو قتل کرو سے مراد کیا ہے، تفسیر میں ہمیں انشاءاللہ تعالی پتہ چل جائے گا. اس کے بعد آگے فرمایا ذالکم خیر لکم عند بارئکم. ذالکم مبتدا، ذالکہ مبتدا ہے، اور کاف جو ہے وہ میں نے بتایا کہ یہ کم کیوں آیا ہے مخاطب کے اعتبار سے، اور اس کی ڈیٹیل ہم نے دیکھی تھی. کاف کو وہ کہتے ہیں جی یہ حرف و خطاب ہے، اور میم جو ہے وہ جمع مذکر کے لیے ہے. بہرحال یہ زیادہ ڈیٹیل ہے اس کی، تو اس پہ تفصیل سے ہم بات کر چکے ہیں کہ مخاطب کے اعتبار سے کا کما کم لگایا جا سکتا ہے بعید کے اشاروں میں، اور مونس کے ساتھ بھی یہ لگ سکتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ تلکما بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے. حضرت آدم اور حوا سے کہا گیا ان تلکما الشجرہ، اور تلکم بھی استعمال ہوا ہے. تو تلکا، تلکما، تلکم، ذالکا، ذالکما، ذالکم، اس طرح استعمال ہوا ہے. تو یہ ذالکم از اکول ٹو ذالکا مبتدا ہو گیا، اور خبر آ رہی ہے خیرن، اور خیرن جو ہے یہ افعل التفضیل کا صیغہ ہے، اور اس کے متعلق ہوگا لکم، ٹھیک ہے، لام حرف جر، کم مجرور، جار مجرور متعلق ہو گیا خیر کے. عند بارئکم، عند ظرف، بارئکم مضاف الیہ، مضاف، اور پھر یعنی مضاف الیہ عند کے لیے ہو گیا، اور پھر خود مضاف ہوا، اور کم جو ہے مضاف الیہ ہو گیا. تو یہ کنسٹرکشن ہم اس کم ضمیر کے لیے اسے حال بنا دیتے ہیں، کیونکہ جار مجرور اور ظرف کا یہی اصول بنتا ہے. تو لکم میں جو کم کی ضمیر ہے اس کا حال بنا دیا ہم نے ظرف اور مضاف الیہ کو. یہ جار مجرور اور ظرف و مضاف الیہ بالکل جو جار مجرور بن سکتے ہیں نا وہی ظرف اور مضاف الیہ بن سکتے ہیں. اچھی طرح بات نوٹ کر لیں. تو ذالکہ مبتدا، خیرن خبر ہو گئی، اور لکم جو ہے یہ متعلق ہو گیا خیرن کے، اسم تفضیل کے متعلق ہے. جو 8 چیزوں کے متعلق ہوتا ہے اس میں اسم تفضیل ایک چیز ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے. اور عند بارئکم جو ہے یہ حال ہو گیا کم ضمیر کا. تو گویا کم جو ضمیر ہے مجرور ہے وہ صاحب الحال ذوالحال ہوا، ذوالحال اپنے حال کے ساتھ مل کے مجرور ہو گیا. لام جارہ کے لیے لام جارہ اپنے مجرور کے ساتھ مل کے متعلق ہو گیا خیرن کے، اور مبتدا خبر ملا کر ہم جملہ بنا چکے ہیں. یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں، ٹھیک ہے. یہ میں نے اپنا ترجمہ کیا ہے. اس کے بعد آگے آ رہا ہے جی فتاب علیکم. اب یہ جو فا ہے نا اس کو ذرا سمجھ لیں، یہ فا ایک محذوف فعل پر عطف ہے. یعنی مضمون پہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو کیا چل رہا ہے
کہ کہا یہ گیا کہ تم ایسے کرو، ٹھیک ہے، اور یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا تمہارے رب کے ہاں. پھر کیا ہوا؟ پھر انہوں نے یعنی فَعَلْتُمْ مَا أَمَرَكُمْ، پھر تم نے کیا جس کا تمہیں حکم دیا گیا، اور پھر فَتَابَ عَلَيْكُمْ. تو گویا پچھلا جملہ تھا ایک محذوف جملہ، اس پر یہ عطف ہو رہا ہے جملہ تابا علیکم. تو یہ فا جو ہے ایک محذوف فعل پر عطف ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب یہاں پر آ رہا ہے جی تابا علیکم. تابا یتوبو ہم پڑھ چکے ہیں تفصیل سے کہ الا کی پریپوزیشن کے ساتھ بھی آتا ہے اور الا کی پریپوزیشن کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے. الا کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ بندے کا اللہ کے حضور توبہ کرنا، صحیح. اور اللہ کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں اللہ کا بندے کی توبہ قبول کرنا. تو تابہ فعل ہو گیا، ہوا کی ضمیر اس کا فاعل جو کہ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، علیکم جار مجرور متعلق تابہ فعل کے، تابہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا. اس کے بعد پھر آگے آ رہا ہے جی آخری حصہ آیت نمبر 54 کا، انہو هو التواب الرحیم. انہو هو التواب الرحیم. انہ حرف از حروف مشبہ بالفعل، جب بھی آئے گا ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی. ہو جو ہا کی ضمیر آپ دیکھ رہے ہیں اٹیچڈ، وہ انہ کا اسم ہے لہٰذا منصوب ہے، اور خبر جو ہے وہ ایک جملہ اسمیہ آ رہی ہے جو کہ هو التواب الرحیم کی صورت میں ہے. اور جملہ اسمیہ اس کا مبتدا ہوا ہے اور اس کی خبر التواب اور الرحیم ہیں، دو خبریں ہیں. تو ہوا مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر انہ کی خبر، لہٰذا اس جملہ اسمیہ کو ہم کہیں گے یہ محلاً مرفوع ہے. تو انہ اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہوا. اب یہ کیا جملہ بنے گا انشاءاللہ جملوں کے اعراب میں ہم دیکھ لیں گے. تو الحمدللہ جی تینوں آیات کا ہم نے اعراب جو ہے وہ تفصیل سے دیکھ لیا. کچھ نئی چیزیں آئیں اور کچھ پرانی چیزیں تھیں جو ہم پچھلی آیات میں دیکھ چکے تھے، اس لیے الحمدللہ آج ہماری 3 آیات ہو گئیں. اب چلتے ہیں جی اعراب کی طرف. تو پہلی آیت کا اعراب آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، چھوٹی آیت تھی، ہم صرف چیک کر رہے ہیں کہ ہم نے جو اعراب کیا تھا وہ صحیح تھا. تو الحمدللہ جی ثم حرف عطف ہے للتراخی، بالکل. افونا فعل ماضی اور اس کا فاعل، ان حرف جر، کم ضمیر اور یعنی جار اور مجرور متعلق ہو گیا افونا فعل کے، اور من بعد دی جو ہے جار مجرور متعلق افونا، انہوں نے اسے بھی متعلق کر دیا. ٹھیک ہو گیا؟ ہم نے اسے حال بنایا تھا، انہوں نے متعلق کیا افونا کے. زا اسم اشارہ ہے اور مضاف الیہ، اور لام للبعد ہے، کاف للخطاب ہے، لعلہ حرف مشبہ بالفعل، کم اسم لعلہ، اور تشکرون مضارع، اور واو اس کا فاعل. بالکل ایسے ہی ہم نے اعراب کیا. تو بس ایک فرق نکلا ہے، ہم نے من بعد ذالکہ کو کم کا حال بنا دیا تھا، انہوں نے اسے بھی متعلق کر دیا ہے افونا کے. ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد جملے ان کا اعراب دیکھ لیں. افونا فی محل جر معطوف علی جملہ اتخذتم العجل فی الآیت السابقہ، پیچھے جملے پر انہوں نے عطف کر دیا اس کو جی ثم کے ساتھ. اور جملہ لعلکم تشکرون لا محل لہا تعلیلیہ، یہ جملہ تعلیلیہ انہوں نے قرار دے دیا، اور تشکرون کو فی محل رفع خبر لعلہ، ہم نے بھی بالکل ایسے کیا ہے. دوسری آیت جو ہے اس کا اعراب دیکھ لیں جی. الواو عاطفہ، اذ آتینا اذ نجیناکم کی مثل ہی ہے، موسیٰ مفعول بہ، اور الکتاب مفعول بہ ثانٍ دوسرا مفعول، اور الفرقان معطوف بالواو علی الکتاب، بالکل کتاب پہ انہوں نے معطوف کر دیا بالکل اسی طرح. اور لعلکم تہتدون انہوں نے کہا کہ لعلکم تشکرون کی طرح ہی پچھلی آیت میں آپ اس کو کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں جیسے ہم کر رہے ہیں. جملے 3 انہوں نے بنائے ہیں اور ان کا اعراب دیکھ لیں کہ جملہ آتینا فی محل جر باضافہ اذ الیہا، یعنی اذ کے لیے یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، اور جملہ لعلکم تہتدون لا محل لہا تعلیلیہ، یہ بھی تعلیلیہ انہوں نے بنا دیا، اور تہتدون کو فی محل رفع خبر لعلہ. اس کے بعد جو اگلی آیت ہے وہ لمبی آیت ہے، اس کا اعراب آپ کو یہاں پر تفصیل سے ملے گا کہ واو عاطفہ، اس جو ہے جی ظرف ہو گیا، قالا فعل ہو گیا، فعل ماضی، موسیٰ فاعل ہو گیا، اور لقومی جار و مجرور متعلق بقالا، اور ہا جو ہے وہ مضاف الیہ ہو گیا، یا ادات ندا، قوم منادہ مضاف، اور یا محذوفہ انہوں نے کر دیا للتخفیف، تخفیف کے لیے اس کو محذوف کر دیا گیا، حذف کر دیا گیا، اور یا محذوفہ مضاف الیہ، جو محذوف ہے یا وہ مضاف الیہ. ٹھیک ہوگی جی. انہ حرف از حروف مشبہ بالفعل تاکید کے لیے، کم
اس کا اسم انہ ہے، ظلمتم فعل ماضی اور اس کا فاعل، انفس مفعول بہ اور کم مضاف الیہ، باتخاذ جار و مجرور متعلق بظلمتم، بالکل ٹھیک ہے، والباء للسببیہ تھی، سببیہ ہے با ہم نے بالکل ایسے کیا، کم مضاف الیہ، الاجلا مفعول بہ للمصدر اتخاذ، تو مصدر کے لیے ہم نے اسے مفعول بہ بنایا، اور مفعول الثانی محذوف تقدیرہ الہا، بالکل ایسے ہم نے بھی بالکل ایسے کیا۔ الفا رابطہ لجواب شرط مقدر، الفا اس کو انہوں نے ذرا اور طریقے سے شو کیا ہے، اس کو بھی ذرا فی الحال ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ توبو فعل امر ہو گیا اور واو اس کا فاعل ہو گیا، اور الہ باری جار مجرور متعلق بتوبو اور کم مضاف الیہ، الفا عاطفہ اقتلو توبو کی مثل ہے، انفس مفعول بہ ہے، کم مضاف الیہ، ذا اسم اشارہ مبتدا، اور یہ اشارہ کس طرف ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں قتل کی طرف ہے، ٹھیک ہے، اور لام للبودر، کاف للخطاب اور میم مذکر کی جمع کے لیے، خیر خبر ہے، اور لام حرف جر، کم مجرور، یہ جار مجرور متعلق ہو گئے خیر کے، اندہ ظرف ہے اور انہوں نے اس کو بھی متعلق کر دیا خیر کی، آسان ہے متعلق کر کے آپ کر سکتے ہیں، وہ حال بنانا جو ہے وہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اچھی دوسری کتابوں میں حال بھی اس کو بنایا گیا، تو دونوں پاسبلٹیز ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ باری مضاف الیہ مجرور ہے اور کم ضمیر ہے، محل جر، فی محل جر، یعنی وہ مضاف الیہ کنسٹرکشن بن رہی ہے نا، پیچیدہ مرکب اضافی کنسٹرکشن۔ الفا عاطفہ تابا فعل ماضی اور فاعل، اور الہ اور کم جو ہے یہ جار مجرور متعلق ہو گئے تابا کے، انا حرف از حروف مشبہ بالفعل تاکید کے لیے، ہا اس کا اسم، اور ہوا ضمیر الفصل، ضمیر فصل کر لیں یا مبتدا اور خبر بنا کر تو خبر بنا دیں انا کی، دونوں پاسبلٹیز آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ اور التواب انا کی خبر وہ کہہ رہے ہیں، اور الرحیم جو ہے وہ دوسری خبر ہے۔ التواب ہم چونکہ پہلے مادے پہ بات کر چکے ہیں، تابہ یتوبو سے تواب یعنی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، مبالغے کا سیکھا ہے، اور رحیم بھی یہ فعیل کے وزن پہ مبالغے کا سیکھا ہے، رحمہ یرحمو سے۔ جملہ قال موسیٰ فی محل جر مضاف الیہ، اس کے لیے ٹھیک ہو گیا۔ جملہ الندا و جوابھا، ندا اور اس کا جواب جو ہے یہ فی محل نصب مقول القول، ہم نے بھی بالکل ایسے کہا تھا جی۔ انکم ظلمتم جملہ جو شروع ہو رہا ہے وہ یہ لا محل لہا جواب الندا، اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، یہ جواب ندا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور ظلمتم جو ہے وہ انا کی خبر ہے جو کہ فی محل رفع ہے۔ جملہ توبو فی محل جزم جواب شرط، انہوں نے کہا جی یہ جو ہم نے کیا نا جملے پر عطف ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فا جو ہے یہ ایک محذوف شرط ہے، اس کے جواب میں آئی ہے، یعنی جواب شرط پہ فا لگتی ہے نا، تو وہ یہ ذکر کر رہے ہیں یہاں پر کہ یہ توبو ہے نا، یہ فی محل جزم جواب شرط مقدر آئی، ان اردتم عفو اللہ و غفرانہ، اگر تم چاہتے ہو اللہ کی معافی اور اس کی بخشش کو، فتوبوا الیہ، تو اس کی طرف اس کے حضور توبہ کرو۔ شرط کو انہوں نے محذوف کر دیا اور اس کے جواب پر، کیونکہ فعل امر جب جواب شرط کے طور پہ آتا ہے نا اس پہ فا داخل ہوتا ہے، تو یہ فا وہ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ ہم نے ذرا اس کو دوسرے طریقے سے دیکھا تھا، تو بہرحال دونوں آراء ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اگلی اسکرین پہ دیکھیں جملہ اقتلو، یہ معطوفہ جملہ معطوفہ ہو گیا اور اس پچھلے جملے پہ توبو پر ہے، تو جزم کے محل میں تھا، یعنی یہ کہتے ہیں نا جواب الشرط جو ہے وہ مجزوم ہوتا ہے، تو اسی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جزم کے محل میں تھا تو یہ بھی جزم کے محل میں ہوگا۔ اس کے بعد آگے جملہ ذالکم خیر لکم لا محل لہا تعلیلیہ، یہ بھی جملہ وہ کہہ رہے ہیں تعلیلیہ وجہ بتانے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ جملہ تابع علیکم معطوف علی جملہ مقدرہ، یہ وہ ہے جی جو ہم نے جملہ مقدرہ مانا تھا نا، یہ وہ جملہ ہے۔ یہ جملہ جو ہے یہ معطوف ہے مقدرہ پر، یعنی ایک جملہ مقدرہ ایک ہڈن جملے پہ، کہ ای فعلتم، تم نے وہ کیا، فتاب علیکم، تو اس نے تمہیں معاف کر دیا، ٹھیک ہے، تم نے وہ کیا تو اس نے تمہیں معاف کر دیا۔ انہ هو التواب الرحیم، یہ جملہ جو ہے لا محل لہا تعلیلیہ ہے۔ تینوں آیات کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں جی۔ پہلی آیت ثم عفونا عنکم من بعد ذالک، پھر ہم نے اس کے بعد تمہیں معاف کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز عطا کی، تو انہوں نے
دو کو الگ الگ مانا ہے ترجمے میں. لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پاؤ. اور تیسری آیت جو کہ لمبی آیت ہے, وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا, یا قومی, اے میری قوم, انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل, بے شک تم نے بچھڑے کو اپنے پکڑنے کے ساتھ اپنی جانوں پر ظلم کیا. فتوبوا الی بارئکم, پس تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو. فاقتلوا انفسکم, پس اپنے آپ کو قتل کرو. ذالکم خیر لکم عند بارئکم, یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے. فتاب علیکم, تو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی. انہ هو التواب الرحیم, بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے. اب آ جائیں جی تفسیر جلالین کی طرف. ہمارے سارے اشکالات انشاءاللہ تعالیٰ دور ہو جائیں گے اس تفسیر کی پکچرز کو دیکھ کے. ثم عفونا عنکم, یعنی محونا ذنوبکم, محونا ہم نے مٹا دیا تمہارے گناہوں کو, یہ اس کا ترجمہ ہوگا جی, ٹھیک ہے, تمہارے گناہ مٹا دیے ہم نے. من بعد ذالک, یعنی ذالک اتخاذ, اس پکڑنے کے بعد, یعنی ذالک اشارہ کس طرف ہو رہا ہے, اتخاذ کی طرف. لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر کرو. نعمتنا علیکم, یعنی ہماری نعمتوں پر جو ہم نے تم پر کی. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, الکتاب سے مراد التوراۃ والفرقان, یہ کہہ رہے ہیں جی عطف تفسیرن ہے. عطف تفسیر کیا ہوتا ہے؟ عطف تفسیر یہ ہوتا ہے کہ دونوں ایک ہی چیز ہیں جی. عطف تفسیرن ای الفارق بین الحق والباطل والحلال والحرام. کیا مطلب؟ یہ فرقان کتاب کا عطف تفسیری ہے, یعنی وہ کتاب کیا ہے, وہ ہے فاروق ہے, حق و باطل اور حلال و حرام کے درمیان فرق کرنے والی, یعنی ایک ہی چیز ہے. دونوں ایک ہی چیز ہو تو واو کے ذریعے جو لایا جاتا ہے معطوف, تو اس عطف کو عطف تفسیری کہا جاتا ہے, یعنی یہ اس کی ڈیٹیل ہے, اس کی تفسیر ہے. یعنی الکتاب کی تفسیر کیا ہے؟ الفرقان. اور بعض نے, جیسے ہم نے دیکھا پچھلے ترجمے میں, انہوں نے دونوں کو الگ الگ کیا ہے, ٹھیک ہے. تو بہرحال دونوں آرا آپ کے سامنے آ گئی. لعلکم تہتدون, یعنی تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. بِہِ مِنَ الضَّلَالِ, یعنی گمراہی سے بچتے رہو گے, اس توقع پہ کہ تم گمراہی سے بچتے رہو گے. ٹھیک ہو گیا جی. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, یعنی قوم سے کیا مراد ہے؟ الذین عبدوا العجل, وہ لوگ یعنی جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا, جنہوں نے بچھڑے کی عبادت کی. یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل الہا, دوسرا مفعول نے ذکر کر دیا. فتوبوا الی بارئکم, یعنی خالقکم من عبادتہ, اپنے خالق کی عبادت کر کے. ٹھیک ہو گیا. فاقتلوا انفسکم, ای یعنی لیقتل البریء منکم المجرمہ, یعنی جو اس فعل سے بری تھا وہ قتل کرے تم میں سے مجرم کو, یعنی جس نے یہ جرم کیا ہے. تو جو اس جرم میں شریک نہیں تھا, جس نے جو جرم نہیں کیا تھا, وہ قتل کرے گا اس شخص کو جس نے یہ جرم کیا تھا, جس نے عبادت کی تھی, جس نے پوجا کی تھی. ذالکم یعنی القتل, یہ قتل خیر لکم عند بارئکم فوفقکم, پھر اس نے تمہیں توفیق دی. ٹھیک ہے, توفیق دی کس چیز کی؟ لفعل ذالک, اس فعل کی توفیق دی. نہ کرتے تو بتائیں کیا کر لیتے, انہوں نے کیا ایسے. وارسل علیکم سحابۃ, اور اس نے بھیجا تم پر ایک ابر سیاہ. ٹھیک ہے, صحابتاً سودان, سودا یعنی سیاہ بادل جو ہے بھیجا. لی اللہ یبصر بعضکم ببعض فیرحمہ حتی قتل منکم نحو 70 الفا, یعنی اور تم پر ایک ابر سیاہ محیط ہو گیا تاکہ تم ایک دوسرے کو دیکھ کر رحم نہ کھا سکو, حتیٰ کہ 70,000 تم میں سے قتل کر دیے گئے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی جی, جو تفسیر ہمیں بتا رہی ہے. باقی قرآن نے اس ڈیٹیل کو ذکر نہیں کیا, تو یہ تفسیر میں ہمیں چیزیں ملیں گی. فتاب علیکم, اللہ تم پر متوجہ ہوئے, تمہاری توبہ قبول کی, یعنی قبل توبتکم, اس نے تمہاری توبہ قبول کی. انہ هو التواب الرحیم,
وہ تو بلا شبہ وہ توبہ قبول فرما لیا کرتے ہیں اور عنایت فرمائے. انہی کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو الحمدللہ جی آج کے سبق میں ہم نے 3 آیات کو گرامیٹیکلی انالائز کیا ہے. مجھے لگ رہا ہے جیسے کہ سبق تھوڑا ذرا ہیوی ہو گیا ہے، لیکن یہ امید کرتے ہوئے کہ آج کے سبق میں زیادہ فعل نئے نہیں تھے، پرانے فعل استعمال ہوئے تھے، اور ترتیب بھی جملوں کی ویسی تھی جیسے پچھلے جملے ہم کر چکے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. اگر زیادہ کچھ پریشانی محسوس ہو تو 2 مرتبہ لیکچر دیکھ لیں، 3 مرتبہ دیکھ لیں، 4 مرتبہ دیکھ لیں. آپ کی ذہانت، آپ کی لائکی اس بات پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ لیکچر کتنی مرتبہ دیکھتے ہیں. اس میں کوئی صاف سی بات ہے، میں کہہ دوں کہ آپ کی ذہانت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. ریپیٹیشن، پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. بار بار کریں گے تو چیزیں پکی ہو جائیں گی. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بار بار کر کے چیزیں آپ پکی کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آئندہ اسباق کو بھی آسان بنائے. جی یہ تھا ہمارا آج کا سبق. میں امید کرتا ہوں کہ آج کے سبق میں پڑھی جانے والی آیت آپ کو الحمدللہ سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني